اور دوسری طرف انہوں نے اس بات کا اپنے اظہار کیا کہ اگر جہاں تک آپ کی عبادت کا اور تسبیح و تقدیس کا تعلق ہے اس کے لیے ہم موجود ہیں اور ہم پہلے سے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. تو پھر ایک بظاہر کسی نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دو جواب دیے، ان کے اس سوال کے دو جواب دیے. ایک جواب تو حاکمانہ انداز کا دیا، فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی میں جس حکمت کے تحت اس نئی مخلوق کو پیدا کر کے زمین میں بھیجنے والا ہوں، اس حکمت کو تم صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے، اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. یہ جواب تو ایک حاکمانہ انداز کا دیا کہ حکمت کا سمجھنا تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں. اور یہاں یہ سبق بھی دے دیا، اور یہ سبق ہم سب کے لیے ایک بہت اہم سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لے یا کسی چیز کا حکم دے دے تو پھر بندے کو اس کے تسلیم کرنے کے لیے اس کی حکمت کا جاننا کوئی ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ کے یقیناً ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کی سمجھ میں وہ حکمت اور مصلحت آ بھی جائے. لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا کسی کام سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں تو اس کی حکمت اور مصلحت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور اس حکم کو ماننا چاہیے، کیونکہ اس کی حکمت اور مصلحت کا سمجھ میں آنا ہمارے لیے ضروری نہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت سے کرتے ہیں، لیکن ہم جیسی لوگوں کی محدود عقل ان کا حکمت کا یا مصلحت کا احاطہ نہیں کر پاتی. اس واسطے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم ہر چیز کی حکمت معلوم کرنے کی فکر میں مت پڑا کرو، اگر نہیں آ رہی تمہاری سمجھ میں تو نہ آئے، لیکن ہمارا جو حکم اور فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ نافذ رہے گا. تو پہلے تو ایک حاکمانہ جواب دیا، پھر آگے ایک عملی جواب دیا کہ جس سے وہ خود یہ سمجھ جائیں کہ اس مخلوق میں اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے اور اس کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کو تمام نام سکھا دیے، سارے کے سارے نام سکھا دیے. نام کیا سکھا دیے؟ نام سکھانے سے کیا مراد ہے؟ بظاہر روایات کی روشنی میں بھی اور قرآن کریم کے سیاق و سباق کی روشنی میں بھی نام سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جب انسان کو بھیجا جائے گا تو دنیا میں بھیجنے کے بعد کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوں گی کہ جو فرشتے ان کا پوری طرح ادراک نہیں کر پاتے. انسان کے زمین پر زندگی گزارنے کے لیے کچھ لوازم ہوں گے، کچھ ضروریات ہوں گی، کچھ حاجتیں ہوں گی جو انسان کو پیش آئیں گی. ان سب کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی. ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا تصور ہی فرشتے کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ان کی طبیعت میں وہ بات رکھی ہی نہیں گئی. مثال کے طور پر بھوک. اب بھوک فرشتوں کو نہیں لگتی، نہ وہ اس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس بھوک کی کیفیت کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے.